السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹیٹوریل ہے یہ آپ لوگوں کا دل توڑنا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو ایک حقائق دکھانا ہے، آپ لوگوں کو آئینہ دکھانا ہے، آپ لوگوں کو سچ دکھانا ہے۔ اکثر دوست ایسے ہیں جو لوگ انتہائی غریب ہیں، ان لوگ اکثر ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنے بیلنس تک بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو کال کر سکیں۔ 15 روپے یا 20 روپے میرے حساب سے ضائع ہوتے ہیں اگر ایک بندے کی پرابلم 4-5 منٹ کی۔ اکثر دوستوں کا تو پیکیج ہی ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مفید آرٹیکل ہے، مفید ٹیٹوریل ہے کہ جو لوگ غریب ہیں اور فاریکس کے جیسے ڈینجرس بزنس کے اندر بالکل نیو ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ دل توڑنا آپ کا مقصد نہیں ہے، لیکن حقائق بتانا آپ کا مقصد ہے۔ فاریکس ایک بہت ہی ڈینجرس قسم کا بزنس ہے، یہ دنیا کا سب سے آسان بزنس بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا بزنس بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس بزنس کے اندر پروفٹ بھی بہت زیادہ آتا ہے اور نقصان بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کو اکثر کہتا ہوں، آج پھر یہی بات کہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ فاریکس کے اندر آئیں گے، فاریکس کے اندر آپ کو ایک بار بہت برے طریقے سے ذلیل ہونا پڑے گا۔ پوری دنیا کے اندر آپ کے علم میں ہے اتنی فاریکس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور شاید ہزاروں لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور اگر یہ بات بھی ہم کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگی کہ پوری دنیا، پورے پاکستان کے اندر سے سب سے زیادہ جو ٹریڈرز کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے وہ انفرادی طور پر یا ایک گروپ کے طور پر ہمارا ہی پڑتا ہے، اور اگر ہم پہلے نمبر پہ نہیں ہیں تو شاید ہم سے بھی زیادہ لوگوں کا رابطہ ہوتا ہوگا دنیا کے اندر ہزاروں ٹریڈر سے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس پہ بتاتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے کوئی بھی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کامیاب ہو، جو ایک عرصے سے فاریکس کے اندر ہو، اور اس کے اندر آپ لوگوں کو ایسا بندہ ہو جس نے زندگی میں اکاؤنٹ واش نہیں کیا ہوا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، آج سے کچھ دن پہلے ہم نے وہ رمضان عید آفر کے حوالے سے ہم نے ایک پیکیج نکالا ہوا تھا۔ اس پیکیج کے اندر ڈیٹا آ رہا تھا تھوڑا سا آکٹا فاریکس کے حوالے سے ہمارے پاس، تو بے شمار دوستوں کو دیکھتا ہوں، پاکستانی لوگ بھی ہیں، جن لوگوں کا ایک دوست ہے، میں نے خود ان کو کال بھی کی تھی، ان کا نمبر آیا ہوا تھا کہ اس بندے نے یہ آج سے کچھ دن پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ $1800 کا اس نے ڈپازٹ کیا تھا، اور میں نے دیکھا اس کی ایکویٹی $3200 تھی۔ کال کی کہ بھائی یہ اوپر والا پروفٹ ہے، یہ نکلوا لیں۔ خیر اس نے نہیں نکلوایا، اور آج تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے کال کی اور کہتے ہیں کہ بھائی $3200 میرا بیلنس ہے اور $4100 میری ایکویٹی ہے۔ تو لوگ بہت اچھے پروفٹ کے اندر ہیں، یہ بات حقیقت ہے، بہت اچھا پروفٹ کما رہے ہیں، اور آج وہ بندہ $1800 یا $2000 جو اس کی اپنی انویسٹمنٹ تھی وہ نکال رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پرافٹ میں ہیں، لوگ کامیاب ہیں، لوگ اچھے طریقے سے فاریکس سے پیسہ نکال رہی ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی ایسا بندہ ہمیں نہیں ملا، شاید آپ کو بھی نہیں ملا ہوگا، کہ جو بندہ زیادہ عرصے سے فاریکس کے بزنس کے اندر ہے اور اس نے شروعات میں لاس نہیں کیا۔ فاریکس آپ کو پہلے بے انتہا، لفظ تھوڑا سا مہذب نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کو ذلیل کرے گا، آپ کو کھپائے گا، اپنا دماغ آپ کا دماغ کی دہی بنا دے گا، جیسے کہ ہم پنجابی کے اندر کہتے ہیں۔ تو فاریکس میں وہ دوست جو انتہائی غریب لوگ ہیں، وہ لوگ جن کے پاس اتنا بیلنس بھی نہیں ہے کہ 15 روپے 20 روپے، جب اگر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں 5-10 ہزار، فرسٹ ٹائم ہے، بگنرز ہیں، یہ دوسری شرط بھی نوٹ کر لیں، تو ان کو فاریکس کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ فاریکس میں ایک پور بندے ہیں، ایک غریب لوگ ہیں، آپ کو زیادہ عرصہ کے لیے ڈیمو پہ کام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فاریکس چھوڑ دینا چاہیے، نہیں، فاریکس بالکل نہیں چھوڑنا۔ دنیا کے اندر ہر کمال کے بعد زوال ہے، ہر زوال کے بعد کمال ہے۔ جو آج ہمارے حالات ہیں وہ کل کسی اور کے حالات ہوں گے، جو آج کسی اور کے حالات ہیں وہ کل ہمارے حالات ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ غربت پوری زندگی آپ پہ غربت رہنی ہے، یا جو آپ امیر لوگ ہیں آپ میں سے وہ پوری زندگی آپ نے امیر ہی رہنا ہے۔
تو فاریکس کے اندر آپ ضرور انٹر ہوں. آپ فاریکس کے اندر ڈیمو اکاؤنٹ پہ آپ اپنا دماغ کھپائیں, آپ اپنا ٹائم دیں, آپ فاریکس کے اندر اپنے آپ کو خار کریں. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ایک ساری حقیقت ہیں, کوئی اس بات میں شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ غریب ہیں, آپ لوگوں کے پاس اتنا بیلنس بھی نہیں ہے کہ آپ 50 روپے کا لاس لے سکیں, فاریکس آپ کو لاس دے گا. فاریکس آپ کو آپ کی پیمنٹ کو اجاڑے گا. فاریکس کا جو ایکسپیرینس ہے, ہم اپنی طرف سے جتنا مرضی کہہ لیں, میں اپنی طرف سے کہتا ہوں بھائی فلاں چیز پہ عمل کرو, فلاں چیز پہ عمل کرو, آپ نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک آپ خود سیکھیں گے نہیں, جب تک آپ خود تھکے نہیں کھائیں گے, آپ عمل بھی نہیں کریں گے. 100 میں سے شاید 10 لوگ ایسے ہوں گے جو ہماری باتوں پہ عمل کرتے ہیں. 90 بندے وہ ہیں جو اس بات سے سوچتے ہیں یار یہ بندہ کہہ رہا ہے تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو پروفٹ آئے $100 میں $10 آپ نکلوا لیں. اب ہر بندے کی سوچ یار یہ کیوں کہہ رہا ہے, اس کو کیا بینیفٹ ہے. بھئی ہمیں بینیفٹ نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں آپ کا لاس ہو. ہم نے لاس لی ہوئی ہے, ہم نے لاس دیکھی ہوئی ہیں. اگر آپ غریب ہیں, آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ 50 روپے نقصان برداشت کر سکیں, 100 روپے نقصان برداشت کر سکیں, کسی سے ادھار لے کر انویسٹمنٹ نہ کریں. فرسٹ ٹائم پہ آپ نیو ہیں, آپ اجڑیں گے, آپ کو فاریکس کے اندر نقصان لینا پڑے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ فرسٹ ٹائم میں آ جائیں گے, مارکیٹ کے اوپر چھا جائیں گے, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. آپ غریب ہیں, آپ کو اس وقت تک فاریکس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے جس وقت تک آپ نقصان برداشت نہ کر لیں. اگر آپ 15 روپے 20 روپے کی کالز نہیں کر سکتے, یہ میں غریبوں کا دل نہیں توڑ رہا, یہ ایک ان کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو فاریکس کے اندر ڈیمو اکاؤنٹ پہ کام کرنا چاہیے, آپ کو اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. آپ ڈیمو پہ جتنا مرضی کر لیں, ریئل پہ جب کام کریں گے پھر بھی آپ نقصان میں جائیں گے, پھر بھی آپ نقصان میں 1 2 4 اکاؤنٹ آپ لیں گے. لیکن آپ نے ایسا کام بالکل نہیں کرنا کہ آپ نے کہیں سے ادھار لینا ہے اور ادھار لینے کے بعد آپ نے انویسٹمنٹ کر لینی ہے. ایک آپشن اپنے ذہن کے اندر سوچ لیں, میں آپ لوگوں کا ذہن بنا رہا ہوں آج فاریکس کے اندر. فاریکس ایک مائنڈ کی گیم ہے, آج میں آپ لوگوں کا مائنڈ بنا رہا ہوں فاریکس کے اندر کہ بھائی اگر آپ لوگوں کا فرسٹ ٹائم پہ 10,000 ڈپازٹ کرتے ہیں, فرسٹ ٹائم پہ پاکستانی 10 لاکھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پاکستان میں فرسٹ ٹائم پہ آپ 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ 1 کروڑ 1 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ لاکھوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ملینز ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ایک چیز اپنے ذہن کے اندر نوٹ کر لیں کہ اگر آپ 10,000 روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ سوچ لیں, رات کو سوچیں, صبح جا کر تب آپ انویسٹمنٹ کریں کہ بھائی کیا میں 10,000 روپے کا نقصان برداشت کر سکتا ہوں. میں آپ کے سامنے ہوں, ایسا شخص ہوں, غرور نہیں کر رہا, آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں آسان الفاظ میں کہ آج تقریباً 330 نمبر ویڈیو ہے, 52 منٹس 50 منٹس 30 منٹس کی ویڈیو ہیں, 20 منٹس 25 منٹس کی ویڈیوز ہیں. اور شاید اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا, پاکستان کے اندر اتنا زیادہ فاریکس جیسے مشکل ٹاپک کے اوپر بولنے والا بندہ آپ کو نہیں ملے گا. تو اتنا کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں بھی لاس ہوتا ہے, ہمیں بھی لاس ہوتا ہے. اتنا بندہ جو اگر ایوریج 20 منٹ کی ویڈیو بھی کر لیں تو 330 ویڈیو کا منٹس کا حساب کر لیں, یہ ہزاروں منٹس بولنے والا بندہ بھی نقصان لے سکتا ہے. تو آپ جیسے نیو بندہ, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ علم ہے, ہم بھی شاید 1% بھی نہیں جانتے ہوں گے, 1% بھی نہیں جانتے ہوں گے, لیکن آپ سوچ لیں کہ بھائی آپ کا اور ہمارا کیا ہے. ایکسپیرینس ہمارا جو ہے, بولنا ہمارا جو ہے, آپ سے بات کرنا, فاریکس کو ریڈ کرنا, فاریکس میں لوگوں کو سمجھانا, یہ ساری چیزیں اگر ہم لاس لے سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں لے سکتے. تو اگر آپ فرسٹ ٹائم پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا بعد میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں 1 لاکھ روپے کی, آپ 2 دن سوچیں, 3 دن سوچیں کہ آپ 1 لاکھ روپے کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے انویسٹمنٹ نہ کریں. یہ ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں. غریب لوگ ہیں تو 10,000 روپے آپ کسی سے مانگ کر آپ کو 500 600 روپے کی مزدوری کر کے یہ پیمنٹ واپس لوگوں کو کرنی پڑے, یہ چیز بہت مشکل ہے. فاریکس میں پیسہ اجاڑنا آسان ہے, فاریکس میں نقصان لینا بڑا آسان سا کام ہے, کچھ منٹس لگتے ہیں. لیکن آپ نے ادھار لیا ہوا وہ کسی سے
اور 500 روپے کی دن میں مزدوری کر کے دینا بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ آپ غریب ہیں، انویسٹمنٹ بالکل نہ کریں، اتنی ہی کریں جتنی کہ آپ لوگوں کو نقصان برداشت کر سکیں۔ آپ جتنی مرضی بڑی انویسٹمنٹ کر لیں، یہ سوچ نے پاکستانیوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، انڈینز کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ فرسٹ ٹائم پہ $3000 کا ڈپازٹ کرائیں، فرسٹ ٹائم پہ $5000 کا ڈپازٹ کرائیں، کم کرائیں گے اجڑ جائیں گے۔ اس سوچ نے ستیہ ناش کر دیا ہے، اجاڑ دیا ہے پاکستانیوں کو، اجاڑ دیا ہے نیو دوستوں کو۔ پاکستان کے اندر ایک چیز کہتا ہوں، اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو اس ایکسپیرینس کے اندر آپ $100 اکاؤنٹ پہ بچا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ $50,000 کا اکاؤنٹ بھی اوپن کر لیں، پروفٹ نہیں آئے گا۔ تو $100 کا آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا $1000 کی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے ذہن میں سوچیں کیا میں یہ نقصان برداشت کر سکتا ہوں؟ اگر کر سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے کر لیں۔ تو آج کا غریب لوگوں کے لیے ہے ایک پیغام ہے کہ آپ لوگ اتنی انویسٹمنٹ کریں جتنی انویسٹمنٹ آپ نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ کسی سے مانگ کر، کسی سے ادھار مانگ کر، کہیں سے لے کر آپ لوگ انویسٹمنٹ نہ کریں۔ ایک دن پہلے، 2 دن پہلے آپ سوچیں جتنی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں کیا نقصان میں اتنا برداشت کر سکتا ہوں؟ اگر آپ نہیں کر سکتے انویسٹمنٹ نہ کریں، کام نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے، پھر کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کا دل توڑنا نہیں ہے، ہر بزنس ہر بندے کے کام کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ غریب ہیں، انتہائی غریب لوگ ہیں، آپ کی 500-600 روپے انکم ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ دیہڑی لگاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یہ بزنس آپ کے لیے مشکل ہے۔ یہ ایک ڈینجرس بزنس ہے۔ اس بزنس میں کروڑ پتی لوگ سڑک پتی بن جاتے ہیں، بڑے بڑے ٹریڈرز، بڑے بڑے لوگ، محلوں کے مالک غریب لوگ بن جاتے ہیں، لوگوں کی بلڈنگ، لوگوں کی گھر بک جاتے ہیں اس بزنس کے اندر۔ لیکن یہ بات بھی سوچ لیں کہ اس بزنس کے اندر غریب لوگ بھی امیر بن جاتے ہیں۔ اس بزنس کے اندر جو شخص تیر گیا، اس سمندر کے اندر جو شخص تیر گیا، وہ شخص شاید وہ شخص عام بزنس کو، عام بزنس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو غریب لوگوں کے لیے بہت مشکل بزنس ہے۔ آپ لوگ اس وقت تک ڈیمو پہ کریں، اس کو بزنس کو ضرور سیکھیں، یہ غریب لوگوں کے لیے لازمی ہے۔ لیکن اس بزنس میں آپ ہائی رسک پہ کام نہ کریں، اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا میں کتنا نقصان برداشت کر سکتا ہوں، اپنی جیب میں دیکھیں، اپنے خاندان کو دیکھیں، اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے رزلٹ اچھا ہوگا۔ تو امید ہے اس بات کی، میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، شاید لہجہ تھوڑا سا سخت ہو گیا ہو، لیکن حقیقت میں آپ سے ایک بات پھر کہہ دیتا ہوں کہ شاید فاریکس کی دنیا میں جتنا تنی فاریکس آپ لوگوں کے ساتھ مخلص ہے، آپ کے اپنے بھائی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے آپ لوگوں کا جو پرافٹ ہے وہ ہماری سکسیس ہے، وہ ہماری کامیابی ہے، اور آپ لوگوں کا جو نقصان ہے وہ ہمارا دکھ ہے۔ آپ لوگوں کو ساتھ ہم مخلص ہیں، اور ہم کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی پاکستانی دوست کا نقصان ہو۔ تو انشاءاللہ امید ہے اس بات کی کہ آپ مجھے معاف بھی کر دیں گے، دعاؤں میں یاد بھی رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔